22ਵੀं आयत यासीन सूरत यासीन की 22ਵੀਂ आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वल्लैलु साबिकुन नहार लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वल्लैलु साबिकुन नहार। तर्जुमा ये है सूरज को ताकत नहीं है सूरज को ताकत नहीं है कि चांद को पकड़ पाए। सूरज को ताकत नहीं है कि चांद को पकड़ पाए। ना रात आगे बढ़ने वाली है दिन से, सब बीच आसमानों के तैरते हैं, सब बीच आसमानों के तैरते हैं। तशरीह लिए चांद की रफ्तार सूरज की रफ्तार से ज्यादा है। चांद की रफ्तार सूरज की रफ्तार से ज्यादा है। सूरज यासीन साबित करती है कि चांद को सूरज पा नहीं सकता, चांद को सूरज पा नहीं सकता। इसी चांद की रफ्तार सूरज की रफ्तार से ज्यादा है, इसलिए सूरज चांद को पा नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, क्रॉस नहीं कर सकता। सूरज चांद से आगे निकल नहीं सकता। सूरज को ताकत नहीं कि चांद से आगे निकल जाए। हर एक यानी चांद और सूरज भी इस आसमान के तहत है। हर एक चांद और सूरज भी इस आसमान के तहत हैं। जाहिरी तौर पर हम देखते हैं कि सूरज और चांद मगरब की तरफ जा रहे हैं। सूरज और चांद मगरब की तरफ जा रहे हैं। हमें जमीन साकन मालूम होती है, हमें जमीन साकन मालूम होती है। सूरज जमीन को 24 घंटे में क्रॉस करता है। सूरज जमीन को 24 घंटे में क्रॉस करता है और चांद जमीन को तकरीबन 25 घंटे में क्रॉस करता है। 1 घंटा ज्यादा लगता है, 25 घंटे में क्रॉस करता है। ऐसा मालूम होता है कि सूरज चांद से तेज रफ्तार। इससे मालूम हुआ कि जो 24 घंटे में सूरज तय करता है और चांद 25 घंटे में तय करता है। इससे मालूम होता है कि सूरज चांद से तेज रफ्तार है, क्योंकि सूर्य जमीन को 24 घंटे में क्रॉस करता है और चांद जमीन को तकरीबन 25 घंटे में क्रॉस करता है। इससे मालूम हुआ सूरज की रफ्तार चांद से ज्यादा है। चांद सूरज से तेज रफ्तार है, रफ्तार में कम नजर आता है। चांद सूरज से रफ्तार में कम नजर आता है। हालांकि चांद को जल्दी नजर आना चाहिए था और सूरज को बाद में नजर आना चाहिए था, क्योंकि चांद सूरज से ज्यादा तेज रफ्तार है सूरज यासीन के मुताबिक। लेकिन कुरान पाक से मालूम होता है कि चांद सूरज से ज्यादा तेज रफ्तार है, लिहाजा सूरज यासीन इसके बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन सूरज यासीन के लिहाजा सूरज यासीन के ये बिल्कुल खिलाफ है। हमें सूरज की तेज रफ्तारी ज्यादा मालूम होती है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं। जरा सोच के देखा, अल्फाज ये हैं कि सूरज की ताकत नहीं कि चांद को पकड़ पाए। इससे मालूम हुआ लिहाजा चांद सूरज से तेज रफ्तार है, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा नजर नहीं आता कि चांद 25 घंटे में क्रॉस करता है जमीन को, सूरज 24 घंटे में क्रॉस करता है। इससे मालूम हुआ कि ना जमीन साकन है, ना जमीन साकन है, ना चांद मगरब को जा रहा है, ना सूरज मगरब को जा रहा है, ना सितारे मगरब को जा रहे हैं। अगर ये मान लिया जाए कि जमीन साकन है, सितारे मगरब को जा रहे हैं, चांद मगरब को जा रहा है, सूरज मगरब को जा रहा है, तो ये सारा मामला कुरान मजीद के बरक्स हो जाएगा। क्योंकि कुरान मजीद हकीम को कहता है कि चांद सूरज से ज्यादा तेज रफ्तार है, लेकिन जहां सूरज तेज रफ्तार मालूम होता है, चांद सूरज तेज रफ्तार मालूम होता है, लिहाजा मालूम हुआ कि ना जमीन साकन है, ना चांद मगरब को जा रहा है, ना सूरज मगरब को जा रहा है, ना सितारे मगरब को जा रहे हैं। अगर जमीन साकन समझ ली जाए, सूरज चांद सितारे सब मगरब को जाते हुए नजर आएंगे। ये हर रोज जमीन से पहले जमीन को सितारा मशरक से, हर रोज सबसे पहले जमीन को सितारा मशरक से मगरब को जाता हुआ मिलता है, फिर जमीन को सूरज मगरब को जाता हुआ मिलता है, फिर चांद मगरब को जाता हुआ मिलता है। इस हालात से मालूम हुआ कि चांद जमीन को सबसे आखिर में जाता हुआ मिला, चांद सबसे कम रफ्तार निकला, सितारा सबसे तेज रफ्तार निकला, सितारे के बाद सूरज तेज रफ्तार निकला, सूरज के बाद चांद कम रफ्तार निकला, क्योंकि सितारा जमीन को सूरज से पहले नजर आया।
پھر زمین کو سورج نظر آیا یعنی 24 گھنٹے کے بعد، پھر زمین کو چاند تقریباً 25 گھنٹے کے بعد نظر آیا. اس سے معلوم ہوا کہ چاند سب سے کم رفتار ہے، یعنی سورج کم رفتار ہے، لیکن یہ سورج یاسین کے بالکل برعکس ہے. سورج کی طاقت نہیں کہ چاند کو پکڑ پائے. اگر زمین اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہو، اگر زمین اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہو تو مشرق سے مغرب کی طرف گردش کر رہی ہو، مشرق سے مغرب کی طرف گردش کر رہی ہو، تو پھر ستارے سورج چاند سب مغرب کی طرف سے مشرق کو جاتے ہوئے دکھائی دیں گے، مگر ایسا دکھائی نہیں دیتا. لہذا زمین اپنے محور کے گرد مشرق سے مغرب کو گردش نہیں کر رہی. اگر زمین مغرب سے مشرق کو اپنے محور کے گرد گردش کر رہی ہو تو سب سے پہلے زمین کو گردش کے دوران ستارہ ملے گا. 24 گھنٹے سے کم پھر زمین کو مغرب کو جاتا ہوا سورج ملے گا. 24 گھنٹے کے بعد پھر زمین کو مغرب کو جاتا ہوا چاند ملے گا. تقریباً 25 گھنٹے کے بعد زمین کی گردش ایک ہی رفتار سے ہے، لیکن ستارے چاند سورج مختلف رفتاروں میں ملیں گے یا ملتے ہیں. یعنی ستارہ پہلے ملا 24 گھنٹے سے پہلے، سورج ستارے کے بعد 24 گھنٹے کے بعد، پھر چاند ملا تقریباً 25 گھنٹے کے بعد. زمین کو ستارہ ہر روز ایک مقررہ مقدار میں ملتا ہے، سورج ستارے کے بعد ملتا ہے مقررہ مقدار میں، پھر چاند سورج کے بعد مقررہ مقدار میں ملتا ہے. لیکن زمین کی رفتار ایک ہی ہے، لیکن زمین کو ستارے تک پہنچنے کے لیے تھوڑا وقت ملا. یہ ذرا اوکھا مالا یہ ہے. چلو جی اچھا جی زمین و آسمان کی گرمی کرتی ہے. یہ سورج کی یاسین آیات ہیں، زمین و آسمان کی گرمی کرتی ہے. یہ زمین مغرب سے مشرق کو گردش کرتی ہے. ثابت چند گل ثابت کرتا بھی چند 25 گھنٹے پہنچ جائے زمین دکھائی دینا، سورج 24 گھنٹے دکھائی دینا. یہ چیز ثابت کرتا کہ زمین مغرب سے مشرق کو گردش کرتی ہے. آخری مرحلہ ان کو ذرا سمجھو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا القصص کی 85ویں آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد. ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد. قل ربی اعلم 85 نمبر آیت. قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. ومن هو فی ضلال مبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ تحقیق جس شخص نے تجھ پر قرآن پاک فرض کیا ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد. تحقیق جس شخص نے تجھ پر قرآن پاک فرض کیا ہے، البتہ پھیر لے جانے والا ہے، البتہ پھیر لے جانے والا ہے تجھ کو جگہ پر جانے کی. ترجمہ یہ تحقیق جس شخص نے تجھ پر قرآن پاک فرض کیا ہے، البتہ پھیر لے جانے والا ہے تجھ کو جگہ پر جانے کی. تشریح دیا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر قرآن پاک فرض کیا ہے، اس فرائض کے بعد تجھ کو اپنی طرف لے جانے والا ہے. رادو کا علامات تجھ کو اپنی طرف لے جانے والا ہے، جہاں سے تو آیا ہے واپس دوبارہ جانے والا ہے. رادو کا علامات جہاں سے تو آیا ہے پہلے بھی وہاں پر. اور اللہ تعالیٰ نے تجھ پر قرآن پاک فرض کیا ہے اس فرائض کے بعد، اس قرآن پڑھانے کے بعد، اس فرائض کے بعد تجھ کو اپنی طرف لے جانے والا ہے، جہاں سے تو آیا ہے، جہاں سے تیری روح پاک آئی ہے، جہاں تو پہلے تھا. جہاں تو پہلے تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، تجھ کو اس جگہ کی طرف پھیر لے جانے والا ہے واپس. یہ رادو کا علامات پھر جانے کی جگہ مدینے کی طرف نہیں، مکے کی طرف نہیں پھر جانے والا. مکے طرف نہیں تو
آخر میں مکے میں جاؤں گا، یہ مطلب اصلی نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی نہیں آخر قرآن پاک مکے نہیں لے جانا، یہ مطلب یہ بھی لایا کہ مکے کی طرف لے جانے والا ہے، یہ قرآن ترجمہ کرا فرض کیا ہے اس فرائض کے بعد تم کو اپنی طرف لے جانے والا ہے، جہاں سے تو آیا ہے، جہاں سے تیری روح پاک آئی ہے، جہاں تو پہلے تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، تجھ کو اس جگہ کی طرف پھیر لے جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر قرآن پاک کا حکم پہنچانا فرض کیا ہے، اللہ پاک نے تجھ پر قرآن پاک کا اللہ پاک نے تجھ پر قرآن پاک کا حکم فرض کیا ہے۔ اب جب تم قرآن پاک کے تمام فرائض ادا کر چکے ہو، جب قرآن پاک کے تمام فرائض ادا کر چکے ہو، تمام قرآن پاک لوگوں تک پہنچا چکے ہو، اب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف لے جانے والا ہے، اپنے قرب میں لے جانے والا ہے، جہاں سے تو آیا ہے، جہاں سے تیری روح پاک آئی ہے، جہاں سے تیری رحمت آئی ہے، جہاں تو پہلے تھا، جہاں تیری روح پاک پہلے تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، اب میں وہاں تو پھیر لے جانے والا ہوں، دوبارہ لے راتوں کا میں نا دوبارہ پہلے تھا، دوبارہ پھر وہ اسے لے جانے والا لے راتوں کا علامات پھر دوبارہ تم لے جاؤ لے راتوں کا علامات، اب میں وہاں تو پھیر لے جانے والا ہوں، یعنی تجھ کو وفات دینے والا ہوں، یعنی تجھ کو وفات دینے والا ہوں، اور تیری وفات کے بعد تیری روح پاک کو اپنے قرب میں لے جانے والا ہوں، علیہ پر لے جانے والا ہوں، مکان علیہ پر لے جانے والا ہوں، مقام محمود پر لے جانے والا ہوں، مقام محمود پر لے جانے والا ہوں، اپنے عرش پر لے جانے والا ہوں، اپنے جہاں تمام ارواح انبیاء علیہ السلام، جہاں تمام ارواح انبیاء علیہ السلام موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں، جہاں تو بھی اللہ تعالیٰ کی بے روک ٹوک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور اس کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرائے گا، اس کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرائے گا، امن سے ہوگا، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح پاک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قیامت تک شکریہ ادا کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھ کو اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا ہے، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، تم کو قرآن پاک عطا کیا اور اس کے فرائض لوگوں تک پہنچا دو۔ اب جب تم نے اللہ تعالیٰ کے سب فرائض اور قرآن پاک کے سب فرائض لوگوں تک پہنچا دیے ہیں، اب تم پر کوئی فرض بقایا نہیں، تم پر کوئی فرائض بقایا نہیں ہے، تمام فرائض ادا ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تیری روح پاک پہلے تھی اور اللہ تعالیٰ کی بات کرتی تھی، جہاں تو پہلے اللہ تعالیٰ کے قرب میں اللہ تعالیٰ کی بات کرتا تھا، وہاں میں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیر لے جانے والا ہوں، وہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو پھیر لے جانے والا ہوں، جہاں تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کی قرب میں رہے گا، اور قیامت اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہے گا اور قیامت تک درود و سلام صلوات وصول کرے گا، قیامت تک درود و سلام مسلمانوں کے مومنوں کے متقیاں پرہیزگاراں کے درود و سلام وصول کروں گا، یا اگر وصول نہیں کرتا سن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں قیامت تک درود و سلام صلوات وصول کرے گا اور کریم اجر وصول کرے گا، تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم کون سے خلق ہوئے؟